السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو جو سبق پڑھایا تھا وہ یہ والا سبق پڑھایا تھا۔ یہ والا سبق ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ عمومی مشق ہے، اور آج ہم آپ کو جو سبق پڑھانے والے ہیں وہ یہ والا سبق ہے تنوین۔ تو دیکھیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنے سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی قاعدہ صفحہ نمبر 34۔ تنوین یعنی کہ یہ آپ کو بتلانے چاہ رہے ہیں کہ تنوین کہاں پر آتی ہے۔ تو دیکھیے فوراً جہاں پر بھی آئے گا اردو میں تو وہاں تنوین آئے گی۔ اسی طرح مثلاً جہاں پر بھی آئے گا اس طرح لکھا ہوا تو وہاں پر بھی تنوین آئے گی۔ جبرن کے اوپر بھی الف آئے گا تو یہاں پر بھی تنوین آئے گی۔ قصدن، قانوناً، تو یہ جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اردو میں اگر کہیں پر آئیں گے تو ان الفاظوں کے اوپر تنوین آئے گی۔ آگے دیکھیے مشق۔ میں نے آپ کو قصدن بلایا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ میں نے آپ کو قصدن بلایا ہے۔ مثال مثلاً کہہ کر دی جاتی ہے۔ مثال مثلاً کہہ کر دی جاتی ہے۔ قانوناً آپ کی بات درست ہے۔ قانوناً آپ کی بات درست ہے۔ خالد کو اتفاقاً مال مل گیا۔ خالد کو اتفاقاً مال مل گیا۔ بڑوں کی بات پر فوراً عمل کرو۔ بڑوں کی بات پر فوراً عمل کرو۔ کسی سے جبراً کام مت لو۔ دیکھ رہے نا آپ، یہ سارا الفاظ نیچے ملا رکھے تو اتفاقاً، فوراً، جبراً، بڑوں کی بات پر فوراً عمل کرو، کسی سے جبراً کام مت لو۔ آگے جو سبق ہے ہمارا یہ سبق ہے عمومی مشق ہے۔ آگے جو سبق ہے ہمارا یہ عمومی مشق ہے۔ یہ اس میں عمومی مشق ہے ہماری، یعنی کہ وہ سارا عام الفاظ جو پیچھے پڑھے وہ آئیں گے۔ دیکھیے مسواک، بیمار، تیمار، تیمار نہیں پڑھیں گے، نہ بیمار پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ بیمار، تیمار مجہول۔ اوزار، قرآن، کیا پڑھیں گے؟ قرآن۔ کلام کلام۔ رومال، قریب، کیا پڑھیں گے؟ رومال، قریب۔ اب دیکھیے یہاں سے مشق۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بازار سے اوزار لے آؤ۔ بازار سے اوزار لے آؤ۔ رومال سے ہاتھ صاف کرو۔ رومال سے ہاتھ صاف کرو۔ تدبیر سے کام کرو۔ تدبیر سے کام کرو۔ مسواک کرنے سے دانت صاف رہتے ہیں۔ مسواک کرنے سے دانت صاف رہتے ہیں۔ بیمار کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے۔ بیمار کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے۔ خالد کا گھر مسجد کے قریب ہے۔ خالد کا گھر مسجد کے قریب ہے۔ آگے دیکھیے، اب یہاں آپ کو بتلایا جا رہا واو معدولہ۔ کیا ہے؟ واو معدولہ۔ دیکھیے واو معدولہ کیا ہے؟ خوراک، خواہش، خواب۔ یہ آپ کو یہاں خوراک دکھ رہا ہے تو خوراک میں کیا آئے گا؟ واو آئے گا، اسے کہتے ہیں واو معدولہ۔ خواہش، خواب، تو یہ واو معدولہ، یہ والا خواہش، خواب، اس طرح جہاں لکھا ہوئے گا تو وہاں خواہش پڑھیں گے اور اس کو خواب پڑھیں۔ لکھنے میں تو یہ اس طرح لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں بالکل الگ ہے۔ لکھنے اور پڑھنے میں فرق ہے۔ دیکھو آپ، خواہش، خواب، واو لکھا جا رہا لیکن پڑھا کس طرح جا رہا ہے؟ جیسے کہ الف لگ رہا ہو، لیکن پڑھیں گے ایسے ہی لیکن لکھا اس طرح جائے گا۔ خواہش، خواب، خواجہ، خود خوش، خود خوش، یعنی کہ پڑھا کس طرح جا رہا؟ جیسے کہ واو ہے نہیں، اور لکھا کس طرح جا رہا؟ جیسے کہ واو ہے۔
تو اس کی آپ کو پہچان کرنی ہے۔ آگے دیکھیے، مشق، خالد نے آج ایک اچھا خواب دیکھا۔ خالد نے آج ایک اچھا خواب دیکھا۔ خواجہ صاحب کی خدمت کرو۔ خواجہ صاحب کی خدمت کرو۔ بھس بیل کی خوراک ہے۔ بھس بیل کی خوراک نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ خوراک ہے۔ اپنی خواہش پر مت چلو۔ خواہش نہیں پڑھیں گے، اپنی خواہش پر مت چلو۔ ساجد بہت خوش ہے۔ خوش غلط، کیا پڑھیں؟ خوش ہے۔ خود کو اچھا بناؤ۔ خود کو اچھا بناؤ۔ تو دوستو یہ سبق ہمارا یہاں تک ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان الفاظوں کو آپ سمجھیں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے، وہ بات آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔